أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ پروردگار عالم نے ہمیں پھر اس حیات نور بھری محفل عبادت فرش عزا پر آنے کی توفیق دی۔ یہ فرش عزا بچھتی ہے، ہم آتے اس فرش پر ہے، لیکن جب یہ فرش عزا ختم ہونے لگتی ہے تو ہم عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فرش ہمیں عرشی بنانے کے لیے ہے، ہمیں ملکوتی بنانے کے لیے ہے، کیونکہ اس فرش عزا پر ہم مسلسل نورانی، عرشی، ملکوتی ہستیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا رب کا ہم شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں چن لیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اور یہ شکرانہ ہر روز مجلس حسین میں بیٹھنے سے پہلے اگر آپ انجام دیں گی تو نہ صرف آپ کو پھر مجلس میں آنے کی توفیق ملے گی، بلکہ ہم جیسے دعا کرتے ہیں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصابنا الحسین علیہ السلام، پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک بہت سے لوگ عزادار حسین ہوں گے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے عزادار گزر چکے ہیں، لیکن پروردگارہ اعظم جیسے افضل ہوتا ہے، جو بافضیلت میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، جو کامل لوگوں میں جو سب سے زیادہ کامل ہوتا ہے، اکمل کہتے ہیں، اسی طرح بہت سے عزادار آئیں گے اور آ چکے ہیں، ہمیں ان میں سے سب سے بہتر عزادار بنانا۔ نہ صرف ہم نے عزادار بننا ہے بلکہ سب سے بہترین عزادار بننا ہے، یہ ہماری تمنا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ ان کے اصحاب، ان کے گھر والے، اہل حرم، سب کے سب ہمارے لیے ایک مائدہ رحمت بن کے ہماری آج کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ چلیں در اہل بیت پر پھر دستک دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مجلس میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان احادیث پر ہم زیادہ گفتگو کریں گے، اس موضوع پر جو کہ در حقیقت سورہ کہف کی آخری آیات کے ذیل میں ذکر کی گئی ہیں، کہ سورہ کہف جو ہمیں جگانے والا سورہ ہے، جو ہمیں امید دلا رہا ہے، سورہ کہف ہے، حسنین علیہ السلام کا محبوب سورہ ہے، اور انشاءاللہ کہ اس سورہ سے ہم محبت کریں۔ اگر آپ ہر روز 20 آیتیں اس کی پڑھتے چلے جائیں تو آپ جو ہے کچھ دنوں میں ہی اس کو ختم کریں گے۔ 110 امام علی کا جو نمبر ہے اس سورے کی تعداد ہے، آیات ہے۔ تو آخری آیت میں کیا کہتے ہیں؟ فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کس کا دل نہیں چاہتا وہ حسین کے رب سے ملے؟ جب امام حسین خود اتنے مہربان ہیں، سفینہ نجات ہیں، مصباح الہدا ہیں، تو اس کا رب کتنا مہربان ہوگا۔ رب ام الحسین سے ملنے کی جس کو تمنا ہے، اور جو امید سے زندگی گزارتا ہے، جس کا فیوچر بہت برائٹ ہے، جو ظہور کا انتظار کر رہا ہے، جو عدل الہی کو اس زمین پر عالمگیر انقلاب کی شکل میں دیکھنے کا متمنی ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت خوشخبری دے رہی ہے کہ تمنا اور امید جو ہے وہ بغیر
بغیر عمل کے نہیں ہوتی، عمل کے ذریعے ہی امید آ سکتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہا فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس نے عمل صالح کرنا ہے، کیونکہ ہم نے درس لینا ہے کس سے؟ کربلائیوں سے، امید کا، سرور کا، اطمینان کا، نفس مطمئنہ تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کے ہم ان مدارج کو، ان سٹیپس کو ہم لوگ بہت اچھے انداز سے لے کر جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک وسیلہ اور طریقہ، ایک بندگی اور سکون تک پہنچنے کا جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے بر کرنا، نیکی کرنا۔ نیکی کس سے کریں؟ کہا نیکی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اتنا ثواب کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سید الابرار وہ ہے جس نے والدین کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کی۔ آپ دیکھیے کہ باقاعدہ سے اعلان ہوگا قیامت کے دن، بتایا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے ابھی تک بہت نیک تھا، جب تک اس کے والدین زندہ تھے اس کا نام جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں لکھا گیا تھا، لیکن جیسے ہی والدین مر گئے اس نے بالکل چھوڑ دیا، نہ کسی اپنے عمل صالح کا ثواب والدین کو دیا، اور نہ ہی ان کی قبر پہ گیا، نہ کوئی فاتحہ پڑھی، نہ کوئی دین ان کا ادا کیا۔ دین سے مراد کوئی قرض ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کبھی کبھی واجب نہیں ہے، یہ میں بریکٹ میں بتاتی جاؤں کہ اگر ہم وصیت نہ لکھیں، مثلاً میری نماز واجب ہے، مثلاً میں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، مجھ پر خمس واجب تھا اور میں سوچ رہی تھی اگلے ہفتے دوں گی اور میں مر گئی اور میں نے وصیت نہیں لکھی، اگر میں نے وصیت نہ لکھی ہو کہ میری 1 سال کی نمازوں کو قضا کرو تو میری اولاد پر واجب شرعی نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر کون سا ایسا بچہ ہے جو اگنور کرتا ہو؟ لیکن اس زمانے میں کبھی کبھی ایسے لوگ نظر آنے لگ گئے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار، اگر ہم نے نہ کیا، اس ضرورت کو پورا نہ کیا تو ٹھیک ہے، صرف ہمارے مرحوم کو، ہمارے باپ کو عذاب ہوگا، لیکن اگر ہم نے ان کی 20 سال کی نمازیں قضا کی تو ہم جو 10 بچے ہیں ہم سب پر ہی عذاب آ جائے گا، یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گی۔ یہ میں نے سنا ہے، آس پاس لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنا خیال ہم خود رکھیں اور وصیت کرنا سیکھیں، کتنا ثواب ہے، خاص طور پر ان کے لیے وصیت واجب ہے لکھنا جنہوں نے کوئی قرض لیا ہے، کوئی حق الناس یا حق اللہ واجب چیز آپ کے ذمے ہو اور آپ بجا نہ لائی ہوں تو فوراً اس کو لکھ کے رکھ دیں، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی لمحہ ایسا آ سکتا ہے۔ لہٰذا جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو مجلس ترحیم اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ ثواب ہے انہیں نجات دے سکتا ہے وہ ان کی واجبات کو پورا کرنا ہے۔ فوراً دیکھیں کہ کوئی قضا نماز ہے، روزہ ہے، کچھ بھی ہو، مجلس کے اہتمام میں لوگ کبھی اتنے غرق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سوشلی آپ پر پریشر ہوتا ہے، اگر آپ بہت مزے کی مجلس نہ رکھو تو شاید لوگ کہیں گے یہ کیسا بیٹا ہے، کیسی بیٹی ہے، لیکن نماز اور روزے کا تو صرف بیچارے اس میت کو پتہ ہے اور آپ کو ہی پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتا وہ کتنا محتاج ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ اپنے بچے کے خواب میں آیا اور آ کر اس نے کہا اے میرے بیٹے میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہم کتنے محتاج ہوتے ہیں عالم برزخ میں، اتنی ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے، اے میرے بیٹے جا گوشت خرید، گوشت کھا، اس کی جو بھی تم نے یخنی بنانی ہے بنا، پی، مزے کر، لیکن جب اس کی ہڈی تم جا کر کتوں کے سامنے رکھو گے تو اگر تم ہڈی کو جو تم استعمال نہیں کر رہے ہو اگر تم یہ کہہ دو کہ اس کا ثواب میرے بابا کو مل جائے تو ہم اس ہڈی جو ایک جانور، نجس جانور کو مل رہا ہے، اس ثواب کے بھی ہم محتاج ہیں۔ ہمیں اتنی ضرورت ہے ثواب کی، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو۔ خدا را نیت کریں، اگر والدین زندہ نہیں ہے خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، ہر عمل صالح جو آپ انجام دیتے ہیں آپ نیت کریں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو مل جائے، میں جو مستحب کام انجام دوں اس کا ثواب میرے والدین کو مل جائے، یہ نیت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص
اس دنیا میں بہترین انداز سے اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد جو اس نے چھوڑ دی تو قیامت کے دن اس کو پکارا جائے گا کہ یہ آق والدین ہے، یعنی والدین سے دور تھا۔ اور کبھی الٹا ہو سکتا ہے، مثلا میری بہت بری عادت تھی، میں نے اپنے والدین کو بہت دکھ دیا، زندگی میں انہیں تنگ کیا، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے میں اتنا پچھتایا، اتنا ریگریٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرے عمل میں اتنی خوبی آ گئی کہ ہر خوبی کو میں نے وقف کر دیا اپنے والدین کے لیے، اور ہمیشہ ان کے لیے قرآن پڑھتا رہوں، صلوات بھیجے، جیسے کسی مرحوم کو یاد کریں، خاص طور پر اس کووڈ-19 کے بعد کتنے لوگ یاد آتے ہیں، جیسے کوئی مائنڈ میں آئے، کلک ہو، کم از کم فی البداہہ اسی وقت جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ فوراً درود بھیج دیں، وہ تقدیر بدل جائے گی اس مرحوم کی۔ وہ کتنا خوش ہوتا ہے، جس طرح ہم کسی بہت ہی بڑے فنکشن میں جہاں آپ کو ایوارڈ مل رہا ہو، جہاں آپ کو کوئی پرائز مل رہا ہو، آپ کیسے بن ٹھن کے تیار ہو کہ خوشی خوشی اس فنکشن میں جاتے ہو، کہتے ہیں اس طرح سے شب جمعہ وہ بے چینی سے خوشی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جیسی خبر آتی ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں طبق نور میں وہ تحفوں کی شکل میں ہمارے سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ جب فرشتے لے کر آتے ہیں اس ٹرے میں، اس سینی میں، اس نور کے سینی میں، تو کہتے ہیں ایسے خوشی خوشی جاتے ہیں جیسے کسی بہت حسین فنکشن میں جا رہے ہو۔ لہٰذا کبھی فراموش نہ کریں اپنے ان اقربا کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ایک درود بھی بھیج دیں، اور بعد میں بیٹھ کے آرام سے کوئی سورہ پڑھ لیں، نہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں میں نے ان اوقات میں 13 جز آف قرآن کو حفظ کیا، میمورائز کیا، جن اوقات کو آپ لوگ وقت ہی نہیں سمجھتے ہو۔ مثلا you are just waiting for someone for 2 minutes. That 2 minutes counts a lot for him. بعض دفعہ جیسے کھانا گرم کھانا مکروہ ہے، آپ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہو چائے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے، سو یو ہیو that 2 minutes again. اس 2 minutes کو آپ اویل کرو، اچیو کرو، اس 2 minutes میں 3 آیتیں پڑھ ڈالو اور ثواب دے دو۔ آپ کو پتہ ہے سورہ ملک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ لگتے ہیں، اور ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے پڑھنے کی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے 10 منٹ لگتا ہے، اور کیا انقلاب لے کر آتا ہے، کیا ہمارے پورے جینز کو، ڈی این اے کو بدل دیتا ہے یہ سورہ، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ لہٰذا میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ضرور صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام صلوات بھیج دیجئے۔ امام کی کتاب صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 24 کو فراموش نہ کریں، اس دعا کو آپ ضرور 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 پڑھیں۔ ٹوٹل آئی تھنک 59 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ نہج البلاغہ سے بھی زیادہ جو کتاب ہمارے درمیان بیچاری مہجور و مظلوم ہے اور دور ہے ہم سے، غریب ہے، غریب الوطن کہتے ہیں نا، غریب ہونا، پردیسی ہونا، جس سے ہم سب بہت زیادہ آشنا نہیں ہے، نا آشنا ہے، وہ سورہ فجر صرف نہیں، قرآن کے سورے نہیں، وہ نہج البلاغہ نہیں، بلکہ صحیفہ سجادیہ جسے اخت القرآن کہا جاتا ہے، جسے قرآن کی بہن کہا جاتا ہے، اتنی خوبصورت نسبت ہے، لیکن افسوس کہ ہماری زندگیوں کا ایسا حصہ نہیں ہے جیسا حصہ ہونا چاہیے، خاص طور پر ہماری یوتھ کے لیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، if possible nowadays alhamdulillah I hope we have more time compared to before, alhamdulillah, we are taking care of our soul more than before, انشاءاللہ ایسا ہی ہو۔ تو ایک صحیفہ اپنے نیکسٹ ٹو پلو ضرور رکھیں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ انسٹاگرام پر راضیہ نجفی کے نام پر، یا یوٹیوب میں، یا جس طرح بھی آپ مجھے میسج اور تصویر کھینچ کے بھیجیں کہ دیکھو یہ سورہ اور یہ کتاب میری زندگی کا حصہ اور میرے ساتھ ساتھ ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 24 میں کس حسین انداز سے میرے آقا، میرے مہربان امام جو ہمیں درس سکھا رہے ہیں، وہ اتنا بے مثال ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ امام یوں فرماتے ہیں کہ اے پروردگارا مجھے توفیق دے، میں اپنی ہر نماز کے بعد اپنے والدین کو یاد رکھوں، نہ صرف ہر نماز بلکہ آنم من آناء اللیل والنہار، ساعات، یعنی ہر آن کہتے ہیں ایچ مومنٹ، یعنی دائم ذکر بن جائے
ذکر ہے، جس طرح ذکر اللہ ہے ذکر الوالدین ہے. ذکر والدین اس طرح سے یاد ایسے کہ ہمیشہ ان کے احسان کو یاد رکھنا، ان کے بارے میں سوچنا، ہمیشہ یہ احساس رہنا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کتنے حسین انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خطا میرے والدین نے میرے بارے میں کی، خدا نخواستہ ہو سکتا ہے مجھے اس طرح سے ٹائم نہیں دیا یا میرا جیسا احترام کرنا چاہیے تھا احترام نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے بائی دا وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا احترام کرو. بچوں کا احترام اس طرح ہے کہ اگر آپ فون پہ بات کر رہے ہیں اور اسپیشلی 0 to 7 کوئی بچہ بیچ میں آ جاتا ہے اور ماما کے کچھ پوچھتا ہے تو آپ کو ہولڈ ڈاؤن کہ پلیز آپ ہولڈ کیجئے، میں اپنے بچے کو جواب دوں. آپ کو جی جان کیا کام ہے؟ اچھا ماما ابھی آپ کو جواب دیتی ہوں. نہیں کہو جاؤ، ایسے نہ کرو. اگر آپ کسی سے 20 منٹ کے لیے بات کر رہی ہیں اور بیچ میں بچہ آتا ہے اور آپ نہیں رکتی تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ایمان کی نشانیوں میں سے وہ نشانی نہیں ہے. یہ تو میں اس کو سائن آف ایمان کہتی ہوں، کیونکہ میں نے سیرت معصومین علیہ السلام میں یہ دیکھا ہے اور علماء کی زندگی میں دیکھا ہے. جہاں میں شہر قب میں ہوتی ہوں اور حرم کے بالکل نیکسٹ ٹو حرم اس حسین سے اسٹوڈیو سے میں آپ سب سے گفتگو کر رہی ہوں، اس حسین سے بارگاہ امام سے جہاں پر اس ہم نے فرش عزا کو بچھایا ہوا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، مجلس پڑھ رہی ہوں. کریمہ اہل بیت کا نور یہاں موجود ہے، بنت باب الحوائج کی دعائیں ہمارے ساتھ موجود ہے. تو واقعاً ایسا ہی ہے کہ آپ بات کرو. یہاں اتنے علماء ہیں، میں نے علماء کے ساتھ ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر ان کا 7 سال کا بچہ آتا ہے تو مرجع ہے، مجتہد ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، جگہ دیتا ہے، مجتہدین سے باتیں کر رہا ہے، بات روک لیتا ہے، اپنے بچے کو عزت دیتا ہے، آگے بٹھاتا ہے. آپ عزت کر کے تو دیکھیں بچوں کی آپ کو کتنی عزت ملے گی. یہ دونوں طرف ہے. اگر بالفرض میرے والدین نے مجھے عزت نہیں دی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم کہیں اللہ سے کہیں فَجْعَلْهُ حِتَّةٌ لِذُنُوبِهِمَا، جو کوتاہی ان سے ہوئی اس کوتاہی کو میں نے معاف کر دیا. اب جو ظلم مجھ پر ہوا اس ظلم کو کفارہ بنا دے ان کے گناہوں کے لیے، پاک کر دے، حتہ بنا دے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی حسین نعمت ہے. اور پھر دعا کرے اللہم خفض لہما صوتی، میری آواز کو بہت پولائٹ کر دے جب میں اپنے والدین کے سامنے آ جاؤں. وَأَطْيِبْ لَهُمَا کلامی، میرے کلام میں وہ خوشبو لیا، طیب و طاہر میں باتیں کرنے لگ جاؤں. وَأَلِن لَهُمَا عَرِيقَتِي، میں لین بن جاؤں، نرمی آ جائے، طہارت آ جائے اور تواضع آ جائے. وَأَعْتِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، میرا دل بہت ہی نرم ہو جائے. جب والدین کی بات آ جائے تو میں نرم مزاجی سے بات کروں. یہ فرزند حسین نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے. یہ زندگی میں بہت سکون لے کر آتا ہے کہ بار الہ مجھے اپنے والدین کے لیے رفیق بنا دے، مجھے اپنے والدین کے لیے شفیق بنا دے. یہ باقاعدہ وَصَيِّرْنِي بِهِمَا رَفِيقًا وَعَلَيْهِمَا شفیقہ. جس طرح ایک شفیق ماں ہوتی ہے نا، دلسوز ماں، مہربان ماں، ایسے ماں کی طرح پیار کرنے کی توفیق مجھے دے. میں اپنے والدین سے پیار اور محبت کروں، یہ ایسا پیار مجھے چاہیے. اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں یوں تعلیم دے رہے ہیں کہ زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد جو بر ہے، جو نیکی ہے والدین کے ساتھ، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دونوں جگہ پر ہمیں نیکی کرنی ہے، وہ ظاہراً زندہ ہو یا نہ ہو. جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام ظاہراً زندہ نہیں ہے لیکن ان کا کلام ہے، ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے. وہ ہمارے روحانی پدر ہیں. روحانی پدر کا جسمانی پدر سے زیادہ حقوق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر علوی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اخو القرآن کتاب علی نہج البلاغہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. اور اسی طرح اگر والدین کا احترام کرنا ہے تو دنیا میں اس کے اپنے انداز ہے اور مرنے کے بعد اس کے اپنے انداز ہے. دونوں تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے. اس لیے مولا نے ہمیں کہا کہ دعا کریں، پروردگار عالم سے مانگیں کہ بار الہ جو علم والدین کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں، جو وزڈم ایک بچے کو پتہ ہونی چاہیے، مجھے وہ وزڈم دے دے، الہام کر دے، مجھے توفیق دے کہ میں دعائے صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 24 کو کم از کم 5 گھنٹے بیٹھ کر ہر روز 20-20 منٹ کر دیں. بے شک 5 گھنٹے بیٹھ کر
اس کو اس کے بارے میں سوچوں، اینالائز کروں، اس کے جو اہم جو جملے ہیں ان کو لکھ کے کہیں اپنے روم میں لگاؤں، کبھی اپنے پیرنٹس کو ٹیکسٹ کریں، میسج کریں اور کہیں دیکھو امام نے مجھے یہ سکھایا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ اتنا اچھا آپ کو کتنی دعا ملے گی امام زین العابدین علیہ السلام کی. امام کتنا خوش ہو جائیں گے، امام حسین آپ کو دعا دیں گے. امام نے ہمیں یہ سکھایا صحیفہ سجادیہ میں کہ ہم کے بار الہ جب میں اپنے والدین کو دیکھوں تو اور ان کی اطاعت کروں تو ایسی ٹھنڈک میرے دل کو ملے جس طرح ایک پیاسے کو جو کئی دنوں سے تل ملاتا ہوا تڑپتا ہوا پانی کی تلاش میں، اور اس کو پانی مل جائے وہ بھی ٹھنڈا مزے کا، تو کیسا سرور اس کو ملتا ہے. میں جب بھی اپنے والدین کو دیکھوں تو مجھے ویسا سرور مل جائے. اور پھر کہا کہ بار الہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی خوشی کو قربان کروں اور والدین کی خوشی کو مقدم کروں. یہ چیزیں بہت ضروری ہے. کاش یہ عبارتیں، یہ لائنز ہمیں یاد ہو جائے تو زندگی اتنی حسین ہو جائے. چلے چلتے ہیں اور ان حسین پیغامات کی طرف جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام سکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے. اور ہم نے ذکر کیا تھا بریر کا جو کہ سید القراء تھے. انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حبیب کا، جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کے پیغام سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میری اور حبیب کی دوستی کی وجہ یہ ہے کہ حبیب عشق کرتا ہے قرآن ناطق سے بھی، قرآن صامت سے بھی. عاشق حسین ہے، اسی لیے عاشق قرآن بھی ہے. تو یہ قرآن ہمیں سکون دیتا ہے، واقعاً سکون کا مرکز ہے یہ قرآن. اور قرآن کے بارے میں جو حدیثیں آپ کو ملتی ہیں وہ بہت بے مثال ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کرنا چاہوں گی. اگین ہم خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، ان کی خدمت میں جاتے ہیں تو آپ ایک بڑا حسین سین ہمارے سامنے کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے. دیوان فیہ النعم و دیوان فیہ الحسنات و دیوان فیہ السیئات. الگ الگ سے فائلیں ہوں گی. ایک فائل میں حسنات ہوں گے، ایک میں سیئات ہوں گے، ایک میں نعمتیں ہوں گی. اور جس دیوان میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی اس کے بارے میں حسنات ہوں گی تو یوں کہا جائے گا فیدعا، یوں پکارا جائے گا یبن آدم، اے آدم کے اولاد، المؤمن للحسنات، جو تم ایمان رکھتے تھے حسنات پر اور تم مؤمن تھے. فیتقدم القرآن امامہ فی احسن الصورہ، جیسے ہی اس کے فائل جو نامہ اعمال کے ہیں، نیک نامہ اعمال کے، اس کو پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن ایک حسین شکل میں احسن صورہ یعنی بہترین، ہینڈسم ترین، خوبصورت ترین، دلکش ترین، بہت ہی چارمنگ والا. جس طرح چارم قرآن کا اس دنیا میں، اس سے زیادہ جب اس کا باطن ظاہر ہوگا وہ ہمارے سامنے مجسم ہو جائے گا. فیقول، حسنات میں سے سب سے بڑا حسنہ فوراً اس فائل میں سے مجسم ہو کر کہے گا. کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا انا القرآن یا رب، اے رب میں قرآن ہوں. وہذا عبدک المؤمن، اور یہ تیرا عبد ہے، نہ صرف عبد ہے بلکہ مؤمن بھی ہے. قد کان یتعب نفسہ بتلاوتہ، اس نے میری تلاوت کے لیے اپنے آپ کو تعب یعنی تھکاوٹ، یعنی اپنے آپ کو ٹائرڈ کر دیا. اس کا بدن ظاہراً بہت تھک جاتا تھا لیکن لذت کی وجہ سے وہ میری تلاوت کرتا رہتا، وہ مجھے پڑھتا رہتا اور اتنا انجوائے کرتا. وہ جس طرح آپ نے دنیا والوں کو دیکھا ہے، بہت حقیر سی مثال ہے، جنہیں کریز ہے ساکر کا، فٹ بال کا، وہ کیسے کھیلتے ہیں، بدن ٹوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کھیلتے جاتے مگن ہوتے. بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ بدن میں جو ہے وہ سویلنگ ہو گئی، کٹ لگ گیا. کیا یاد آتا ہے؟ سورہ طٰہٰ اور بنت طٰہٰ جناب فاطمۃ الزہرا اور بنت طٰہٰ جناب زینب کبریٰ، کہ ایسی عبادتیں وہ کرتے تھے کہ بدن ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے لیکن روح اتنی قوی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا سجادہ بندگی پر اس طرح کھڑی ہوتی
اور اللہ کی بارگاہ سے لذت لیتی اور مناجات کرتی کہ آپ کے پاؤں ورم سوج جاتے، زخمی ہو جاتے، لیکن آپ کو خبر ہی نہ ہوتی. آپ بالکل غرق ہے اس لذت میں. کہتے مومن بھی ایسا ہی ہے. مومن راتوں کو تلاوت کرتا ہے اور اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے. یطیل لیلہ بترتیلہ، میرے ترتیل تلاوت یعنی حسین جو تلاوت ہوتی ہے اس میں رات کو بہت طولانی وہ تلاوت کرتا تھا. وتفیض عیناہ، اس کی آنکھوں سے اشک آتا تھا. آپ کو پتہ ہے تلاوت اور رونے میں، قرآن اور رونے میں بڑا ڈیپ کنیکشن ہے. ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ آپ کبھی جوانوں کو بٹھاتے، یہ حدیث ہے میں نہیں کہہ رہی، جوانوں کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھوں گا، اور پڑھتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کتنے لوگ روئیں. رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا اثر ہوا ہے، وہ نور کی شکل میں دل میں آ کے جا بسا ہے. آپ دیکھتے تھے مثلاً 50% روئیں، 50% نہیں، تو آپ کہتے تھے ایک دفعہ پھر میں تمہیں چانس دیتا ہوں، میں پھر تلاوت کرتا ہوں. کتنا حسین وہ منظر ہوگا کہ قاری کون ہے؟ قاری وہ ہے جس کے سینے پر پورا قرآن اترا، اور سننے والے کتنے خوش نصیب ہیں. اور پھر جب وہ دیکھتے اکثریت رو پڑے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے تھے کہ الحمدللہ نور قرآن دلوں پر اتر چکا ہے. اذا تہجت فارضہ کما ارزانی، کہا یہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا نماز تہجد میں اور روتا تھا، بار الہ میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا. یہ قرآن کی شفاعت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے. اس لیے حبیب ابن مظاہر، اس لیے بریر ابن خزیر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بہت سے ایسے اصحاب جن کا میں ذکر کروں گی جو نہ صرف قاری ہیں بلکہ معلم قرآن ہے، حافظ حقیقی کل قرآن ہے. وہ اصحاب میں جا بجا کثرت کے ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں. ایسے لوگ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن اپنی شفاعت، اپنی طاقت کو دکھاتا ہے. جب قرآن کہے گا پروردگارا اس سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں، تو قال فیقول العزیز الجبار عبدی. لب و لہجہ بالکل بدل گیا. پہلے کہا جا رہا تھا یبن آدم، اے آدم کی اولاد، بالکل ہی اسٹرینجر کی طرح. پھر کہا عبدک المؤمن، لیکن اب سٹیج بائی سٹیج اتنا وہ بندہ قریب آ گیا قرآن کی شفاعت کی وجہ سے کہ رب کہتا ہے عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے آ جا میری جنت میں. تو نے میری کتاب کا اتنا احترام کیا، تجھے اتنا سکون دنیا میں بھی ملا اور اب آخرت میں بھی مل رہا ہے. یہ سکون کا مرکز ہے قرآن. جس طرح کربلا وہ مرکز اور منبع ہے جہاں سے اطمینان کے درس مل رہے ہیں، نفس مطمئنہ پھوٹ پھوٹ کر ہماری زندگیوں کو منور کر رہا ہے. یہ وہی امام حسین ہیں جنہوں نے ابو الفضل العباس سے کہا تھا واللہ یعلم انی احب تلاوت القرآن. آپ اب اس جملے کو بار بار ہر روز پڑھیں اور کہیں، یہ ڈیلنگ کریں اپنے امام کے ساتھ کہ یا امام آپ کو عشق ہے قرآن سے، مجھے بھی آپ دعا کریں کہ میں صرف قرآن کی تلاوت نہ کروں بلکہ عاشقانہ قرآن کو پڑھوں. عشق سے پڑھنا کچھ اور ہے، عاشقانہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ جس طرح اس جوان کی طرح جس کا میں نے کل ذکر کیا کہ وہ ویڈنگ نائٹ بھی سورہ کہف کو نہیں چھوڑ رہا تھا. کیونکہ جیسے آپ کو جس چیز کا شوق ہو، فار ایگزامپل آپ نے آئی ڈونٹ نو اپنا کوئی میک اپ کرنا ہی ہے، جتنے بھی آپ بزی ہوں، جتنے بھی آپ رش کر رہے ہو، آپ شاید آئی ڈونٹ نو جب آپ جہاں پر بھی ہو کار میں بیٹھ کے کر لو گے، آئی ڈونٹ نو آپ لفٹ میں پھنس گئے ہو، جہاں پر بھی ہو آپ اس کام کو جلدی 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 سے کر کے ہی رہو گے. اسی انداز سے ہمیں عشق ہو جائے قرآن کی تلاوت سے. اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے عبدی، اے میرے بندے، ابسط یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ کو میرے لیے کھول دو، فیملأھا من رضوان اللہ. پروردگار عالم اس سیدھے جانب کو، رائٹ سائڈ کو رضوان اللہ سے بھر دے گا. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اور پھر وَيَمْلَأُ شَمَالَهُ مِنْ رحمت اللہ، اور لیفٹ سائڈ کو رحمت الہی سے غرق کر دے گا. اور پھر کہے گا پروردگار عالم ثُمَّ يُقَالْ هَذِهِ الْجَنَّةُ مُبَاحَةٌ لَكَ، یہ جنت تیرے لیے مباح ہے.
تو اس کا مالک ہے. پتہ ہے آپ کو جب جنتی اس شان و شوکت کے ساتھ جنت میں جائے تو وہ دوسروں کی بھی شفاعت کر سکتا ہے. وہ ایک حد تک جو ہے وہ دوسروں کو بھی جنت کی طرف لا سکتا ہے. وہ جو صحیفہ سجادیہ کی دعا جس کے بارے میں آج ہم نے تھوڑی سی غور و فکر کی، اس میں یہی آخر میں یہ پورشن آیا، آج ضرور آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا. اس میں اتنا حسین یہ پورشن ہے کہ بار الہ پروردگارا، اگر میں پہلے گیا جنت میں اپنے والدین سے تو مجھے شافع بنا اپنے والدین کا کہ میں انہیں اعلیٰ درجے تک لے کر جاؤں. لیکن اگر وہ مجھ سے پہلے جنت کے اچھے درجات میں چلے گئے تو ان کو میرا شافع بنا دے. یہ سورہ طور کا وعدہ ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے. دوست و احباب اگر نیک ہوں گے، تقوی کی بیس پر اگر یہ رشتے بندے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے. یہ کتنا عظیم حق ہے، یہ کتنا عظیم پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ ہے. حتیٰ میاں بیوی میں بھی بتایا گیا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، متقی سے شادی کرو، جو تقوی کا خیال کرتے ہیں تو تمہیں جو ہے وہ اس طرح سے آخرت میں درجات مل سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ کی جو دو طرح کی رحمتیں، ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. رحمت خاص سے الہی رضوان اللہ ہے، وہ سب سے بڑا مقام ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلی مجلس میں بتایا تھا رضا کی صفت. اللہ اکبر، راضی ہونا کتنی بڑی صفت ہے اور کتنا انسان کو پرسکون بنا دیتی ہے، کتنا مطمئن بنا دیتی ہے. اور دوسری چیز جو اس کو لیفٹ ہینڈ میں یا لیفٹ سائڈ پہ دی جا رہی ہے وہ رحمت خاص نہیں، عام ہے، جو کہ رحمت اللہ ہے. اللہ اپنے فیوزات کو دو طریقے سے دکھاتا ہے، یا رضوان سے یا رحمت سے. اور قاری قرآن، احترام قرآن کے کرنے والے کو رب نے غرق کر دیا ہے ان دونوں نعمتوں سے. اور پھر اسے کہا جائے گا یہ تمہاری جنت ہے، مباح ہے تمہارے لیے، جو کام تم نے کرنا ہے کر لو. فقرا وسعد فاذا قرأ آیا صعد درجہ، اس سے کہا جائے گا پڑھو اور اپنا درجہ خود بلند کرتے چلے جاؤ. وہاں وہ ایک آیت پڑھے گا اور اس کا درجہ بلند سے بلند سے بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. ایک آیت کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی وہ آیت اہم ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہی آیت جو ہے انسان کی تقدیر کو بدل رہی ہے. کیونکہ فار ایور اس کا سٹیٹس، اس کی پروموشن ہو رہی ہے. دنیا میں آپ کی ذرا سی پروموشن ہوتی ہے انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے. آپ جس سیٹ پر بھی اس سیٹ سے آپ کو اونچا لے جائیں، وہ بھی کچھ سالوں کے لیے، 20-30 سال کے لیے مشکل سے، اتنا زیادہ، اس سے زیادہ موقع یوزلی نہیں ملتا، اور اس پر انسان کتنا فخر کرتا ہے. مجھے حدیث یاد آ رہی ہے امام کاظم علیہ السلام کی، اور میں شہر مقدس قم میں ہوں اور مجھے ہر روز حرم جانے کی توفیق ملتی ہے الحمدللہ. ان دنوں میں بھی ہم ذریح کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی حسین اور وہ خوبصورت معطر منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ حدیث حرم میں بھی یاد آتی ہے کہ امام کاظم علیہ السلام جناب معصومہ قم کے پدر گرامی انشاءاللہ رب آپ سب کو زائر کربلا، زائر حضرت معصومہ قم، زائر امام رضا، زائر مکہ و مدینہ و سامرہ و بغداد بنائے انشاءاللہ. 14 معصومین کی زیارت اس دنیا میں آپ کو نصیب فرمائے، ان کی شفاعت آخرت میں. الہی آمین ثم آمین ثم آمین. ہم جب دعائیں مجلس میں کرتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. فرشتے تو کیا، حضرت زہرا آمین کہتی ہیں، امام زمان آمین کہتے ہیں، کیونکہ ہم اتنی پاک فضا میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ امام اپنے اصحاب کے درمیان ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کا دل چاہتا ہے اس کی عمر طولانی ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا جی میرا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے جیوں، میری عمر بہت طولانی ہو. تو کہا وجہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، for what؟ یا what is the reason, what is the purpose, why you want to live long healthy life؟ تو اس نے کہا کیونکہ مجھے سورہ توحید سے محبت ہے، سورہ توحید، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد سے عشق ہے، اس لیے میں جینا چاہتا ہوں. امام نے جب یہ سن لیا تو ہم کہتے ہیں نا منہ میں واٹر آ گیا، پانی آ گیا کہ واو اتنا پیارا یہ شخص ہے، قرآن سے عشق اور محبت اور تلاوت سورہ توحید کی وجہ سے یہ طول عمر مانگ رہا ہے.
ہماری طرح نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں طول عمر چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آئس کریم کھا سکیں، آئی ڈونٹ نو فلاں جوس پی سکیں، اور کیا کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، بریانی کھاتے رہیں تو چیوڑا کھاتے رہیں تو آئی ڈونٹ نو ڈھوکرا اور کیا کیا یہی زیادہ سے زیادہ شاپنگ کریں اور لیٹسٹ کپڑے پہنیں اور آئی ڈونٹ نو یہ کرے وہ کرے، یہ ہے ہدف، اسے کہتے ہیں زندگی، حیوانی زندگی۔ یہ دیکھیں مجھے سعد بن معاذ جیسے عظیم شہید اور صحابی رسول بھی یاد آتے ہیں، جیسے ہی میں سورہ توحید کا ذکر کرتی ہوں۔ سورہ توحید ہم جیسے علی والوں کا محبوب ترین سورہ ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری لگانے والی مومنان جانتی ہیں کہ سورہ توحید کا کیا ڈیپ کنیکشن ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ۔ میرے مولا کی معرفت جس کی جتنی زیادہ ہوگی، گویا اس نے کیا کیا، اس نے سورہ توحید کو 3 مرتبہ جس نے پڑھ لیا اس نے کل قرآن کو پڑھ لیا، اور جس نے سورہ توحید کو صحیح طرح سمجھ لیا اس نے کل ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی مثال سورہ توحید کی طرح ہے۔ سعد بن معاذ کا جنازہ بڑا دھوم دھام سے نکلا، عجیب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک برہنہ، عجیب ہے، بیئر فٹ، یعنی آپ نے کچھ پہنا ہوا نہیں تھا، اور آپ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، قدم اتنا یعنی بہت احتیاط سے اٹھا رہے تھے۔ اصحاب حیران ہو گئے، اصحاب کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کہا آپ اتنا آہستہ کیوں چل رہے ہیں، آپ کے چلنے کا انداز اتنا عجیب، اتنا متواضع ہو کر کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا تم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہوئے سعد ابن معاذ کے تشییع جنازے میں فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ زمین پر آئے ہیں کہ یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ جبرائیل امین ہزاروں لشکر کے ساتھ زمین پر نازل ہوئے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، کیا عظمت ہے۔ اصحاب تو حیران رہ گئے، اٹس ٹرولی اسٹانشنگ، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے، کون سا ایسا عمل سعد کرتا تھا جس کی وجہ سے کثرت سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں؟ کہا سعد کی ایک سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ وہ کثرت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتا تھا، سورہ توحید سے محبت۔ اچھا، جس موضوع کی طرف مجھے آپ کو لے کر جانا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے کہا امام کاظم علیہ السلام سے کہ مجھے سورہ توحید پسند ہے، تو امام بہت خوش ہوئے، اور امام نے پھر ایک گڈ ٹائیڈنگ دی، ایک بشارت دی۔ اس بشارت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ امام نے یوں فرمایا کہ جو بھی اس دنیا میں ما من شیعۃ یا من مات من شیعتنا ولم یحسن القرآن، اگر کوئی شیعہ ہمارا تیرا جیسا جس کو اتنا پیار ہو قرآن سے، اور قرآن سیکھ رہا ہے، تجوید سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے سمجھتے سمجھتے جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، اور اس نے ابھی کمپلیٹ نہ کیا ہو قرآن اچھی طرح سمجھنا، تو کیا ہوگا؟ علم فی قبرے، غور سے سن لیں، غور سے سن لیں، آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ شاید ہمیں کچھ نہیں پتا ہماری زندگی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم سب نے بہت زیادہ موت کو اور زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیاوی جو کہ ٹیمپریری لائف ہے، اس کے ٹیمپریری ہونے کو ہم ہر سال سے زیادہ فیل کر سکتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کا ہم نے استقبال کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ آپ دیکھیں ہمارا کوئی اپنا عزیز چلا جاتا ہے دنیا سے، تو آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ یہ کہتے ہو میں کیا دوں، میں کیا دوں، میں کیا دوں، اتنا اچھا تھا، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ قرآن قرآن قرآن، جلدی سے آپ کہتے ہیں ہاں سورہ یاسین پڑھ لوں۔ دیکھیں اور کچھ کام آتا ہے؟ نہیں۔ اس کو فلاں کھانا پسند تھا، میں نہ وہ کھلا سکتی ہوں، نہ کچھ خرید سکتی، کچھ بھی نہیں، آپ قرآن قرآن قرآن۔ اللہ اکبر۔ کہا جو اپنی پوری محنت کرتا رہا لیکن کمپلیٹ نہ کر سکا، تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی اس کے لیے قرآن پڑھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ نہ جانے فرشتے پڑھائیں گے یا انبیاء ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ایک عجیب
پورا نظام ہے. حضرت داؤد کی آواز بہت خوبصورت ہے, کہتے ہیں وہ بھی مومنین کے درمیان ہوں گے, مومنین ان کی آواز سے لذت لیں گے. جناب سارہ مومنین کے بچوں کو بہلائیں گی, خیال رکھیں گی. جس طرح یہاں پر ہوتا ہے نا پلے ایریا ہوتا ہے بچوں کا, کوئی بیٹھی ہوتی ہے جو بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے. باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم بچوں سے بہت محبت کریں گے, عشق کریں گے اہل ایمان کے بچوں سے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی معلم ہوگا جو اس کے قرآن کو کمپلیٹ کروائے گا. کیوں؟ فَإِنَّ درجات الجنہ علی قدر آیات القرآن, کیونکہ جنت کے اتنے ہی درجات ہیں جتنی قرآن کی آیات ہے. اگر آیت سے محروم رہ گئے تو درجے سے محروم رہ جائیں گے. اور امام کاظم علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح محروم نہ رہیں. محرومی سے ہمیں دور کرنے کے لیے امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت کی اہمیت کو سمجھ جاؤ. اگر ایک آیت بھی بہت زیادہ ہمارے لیے پریشس اور بہت ہی زیادہ تقدیر بدل سکتی ہے. اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کا وقت نہ لوں. ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے اصحاب شب عاشور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. پتہ ہے آپ کو کیسی تلاوتیں ہوتی تھیں؟ جو دشمن تھے وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے کہ اتنے کم ہیں یہ لوگ, ہم اتنے زیادہ ہیں, ان کو ڈر ہی نہیں لگ رہا. ان کے چہروں پر ایک نور ہے, ایک اطمینان ہے. دیکھیں دشمن لگژری, رچ, گورنمنٹ ان کی ہے, سارے پروٹوکول ان کے پاس ہے, سارا نظام ان کے پاس ہے, اور یہ یہاں پر ظاہری آنکھوں سے دیکھو تو دے آر نتھنگ. بٹ جب وہ آ کر دیکھتے تھے, کہتے باقاعدہ کان لگا کے سنتے تھے کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں, اور کبھی کبھی خیموں کے گرد جاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنا ان میں اطمینان ہے. تو نتیجہ یہ نکالا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو, ایک صحابی رکوع میں قرآن ہی قرآن پڑھ رہا ہے, ایک سجود میں دعا اور قرآن کی تلاوت میں ہے, ایک قنوت میں ساری رات قرآن پڑھ رہا ہے. ہم تو تھوڑا سا پڑھ کے کہتے ہیں ہائے کمر میں درد ہو رہا ہے, ہائے اس سے زیادہ ہم کیسے پڑھیں. لیکن ہماری جانیں قربان ہو اس تلاوت پر کہ جس تلاوت نے اس زمین کربلا کو عرشیوں کے لیے اتنا نورانی کر دیا تھا, اور جس یقین سے تلاوت کی وجہ سے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو ان کا مقام دکھا دیا تھا, تھوڑی دیر کے لیے پردوں کو ان کے سامنے ہٹا دیا تھا. ہم کہیں گے یا امام زمان, اے ہمارے باطن قرآن, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے سامنے سے بھی یہ پردے ہٹ جائیں. آپ کو پتہ ہے ایک طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اگر چیک کرنا ہے کہ آپ کتنا قرآن نہیں بلکہ امام زمانہ سے محبت کرتے ہو, تو قرآن کھول کے دیکھو. قرآن کو کھولتے ہی آپ کے اندر کیا فیلنگز آتی ہے, اور آپ کتنے عشق سے قرآن کو کھولتے ہو, اتنا ہی آپ کو عشق اور پیار اور محبت ہے اپنے زمانے کے امام سے. اور یہی وہ قرآن کی تلاوتیں تھی جو جناب حر کے دل کو چھو رہی ہیں. اور جس طرح ابھی بھی ہم بھی ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام اس چراغ ہدایت کے ذریعے اپنی زندگیوں کو گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کر سکتے ہیں, جس طرح جناب حر نے کیا, کیونکہ قرآن ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ لقب ابو الاحرار. حسین ابن علی وہ امام ہیں, وہ مہربان باپ ہیں جو ہم جیسے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے ایک بہترین مثال جو ہے وہ حضرت حر کی ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے جناب حر قبۃ الحسین, اس حرم حسینی میں آپ کو ایک جگہ مل گئی کہ جب بھی امام حسین کا ذکر آتا ہے, جیسے ہی محرم الحرام آ جاتا ہے, سارے دل جو ہے وہ اصحاب ائمہ کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ حسین سا نور کا قافلہ ہے, یہ مکتب عشق ہے, جہاں کہتے ہیں شاعر نے کیا خوب کہا کہ آن کے تھرا شناخت جان را چه کند. اگر ہم نے امام کو پہچان لیا تو اس جان اور اس زندگی کا کیا فائدہ
مساعدہ، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. یہ وہ عاشقانہ کلمات تھے جو حضرت حر کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور ایک نکتہ جس پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے، تھوڑی سی ہم بے انصافی کرتے ہیں حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ پہلی محرم کو یقیناً حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، بالکل ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن دوسری تیسری محرم کے بعد اگر آپ پوری کربلا کی ہسٹری کو چھان ماریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت حر نے کوئی بھی دشمن کی جانب سے کوئی سٹیپ اٹھایا ہو. آپ بالکل ایک سائٹ پر ہو گئے تھے. آپ نے نہ خط لکھا تھا امام کو، نہ بلایا تھا، آپ بہت تفصیل سے نہیں جانتے تھے. آپ شجاع تھے، دلیر تھے، اور اسی لیے آپ کو انتخاب کیا گیا. یعنی آپ کیونکہ اشراف کوفہ میں سے، اشراف کہتے ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے کوفہ کی، جو مشہور، ویل نون، آؤٹ اسٹینڈنگ جو پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ اشراف کوفہ میں سے تھے. آپ کی عظمت روحی اور دلاوری کو دیکھ کر آپ کو انتخاب کیا تھا کہ حر ہی جا سکتا ہے اور امام حسین کو روک سکتا ہے اور ابو الفضل عباس سے بات کر سکتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں جو رائمز بنائے جاتے تھے، لوگ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کی کہانیاں سناتے تھے. یعنی اس زمانے کے لوگ شجاعت امیر المؤمنین کو بھول گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے علی امام حسین کو دیکھا تھا. ایسے اشجع الناس اپنے زمانے کے امام حسین کے مقابلے کے لیے جس شخص کو چنا گیا وہ حر تھے. حر کو انتخاب کیا گیا. اب حر جب انہوں نے ایک گستاخی کر لی، لیکن اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر، ایک کارنر میں بیٹھ کر مسلسل تفکر کرتے تھے، سوچتے تھے، اور اتنا سوچتے تھے کہ انہوں نے بتایا بعد میں کہ مسلسل میرے کان میں ایک آواز آ رہی تھی. وہ آواز یہ تھی کہ اے حر ابشر یا حر بالجنہ، اے حر تجھے جنت کی بشارت مل رہی ہے. حر حیران تھے، مجھے جنت جبکہ میں فرزند رسول کے اگینسٹ اس لشکر میں ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہت خوبصورت ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ کیوں حضرت حر اتنے ادب کے ساتھ امام حسین کے سامنے پیش آئیں. یعنی امام حسین کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ احترام کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اکرموا کریم کل قوم، جس قوم کا جو بھی بڑا ہو اس کا احترام کرو، بے شک وہ مسلمان نہ بھی ہو. آپ کسی کمیونٹی میں جاتے ہو، آپ کوئی چیز غلط بھی دیکھتے ہو، لیکن ایک جو بزرگ ہے اس کمیونٹی کا، جو مشہور ہے، اس کو اسی اعتبار سے ایک عزت دیتے ہوئے اس کو نصیحت کرو، اس کو اپنی جگہ سے ایک دم سے نہ گراؤ. یہ حکم ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا، اے حر تو سردار ہے اپنے لشکر کا، تو خود نماز پڑھا. کتنا کریم ہے میرا آقا، میرا مولا، تو خود نماز پڑھا، تو امام جماعت بن. لیکن کیا کہنا ہے امام حسین کے اس سوال کے جواب میں؟ حر نے یوں کہا کہ بل تصلی انت ونصلی معک، کیونکہ حر امام حسین کو فرزند رسول مانتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے. امام صادق فرماتے ہیں وہ جو آواز آتی تھی نا حر کے کان میں، اے حر تجھے جنت کی بشارت ہو، وہ حضرت خضر کی آواز تھی. حضرت خضر بار بار یہ خوشخبری حر کو دے رہے تھے. پھر امام صادق کہتے ہیں حر کے ادب کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف نہیں گیا، وہ حلال کی طرف گیا. اس نے حرام سے رخ موڑا. اگر اس کا باپ حرام کر لیتا
تو یہ بچہ بھی حرام سے پیدا ہوتا اور وہ لشکر حسینی میں نہ آتا، کیونکہ باپ نے اس طرح سے زندگی حلالی گزاری تھی، اس بچے کو اتنا مؤدب اور اس طرح سے توبہ کرنے کی توفیق ملی ہے۔ ہاں زادارو، آئیں اپنے دلوں کو لے چلتے ہیں کربلا کی جانب، جہاں پر حور مسلسل اس تذبذب میں ہے، اس فکر میں ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچاؤں۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حور امام کی خدمت میں آتے ہیں تو سپر کو الٹا کر دیتے ہیں۔ سپر کا الٹا کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بہت ذلیل ہوں، میں نے، اور یوں روایت میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے خاک اپنے پورے بدن پر ڈال دیا تھا اور اپنے جوتوں کو اپنی گردن پہ لٹکا دیا تھا عاجزی دکھانے کے لیے، اور بار بار آپ مناجات کر رہے تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے، یا مقلب القلوب کا ذکر حر کی زبانوں پر موجود تھا۔ ہاں زادارو، جب حر کریم ابن کریم کے در پر پہنچے تو کیا کہا امام نے، آپ سوچ سکو گے۔ امام نے کہا ارفع رأسک، اے حر اپنے سر کو بلند کرو، تو ہمارا مہمان ہے، تو عظیم الشان ہے۔ عزادارو، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے زمانے کے امام بھی ہم سے کہیں کہ اے امام کے چاہنے والوں، کیونکہ تم پلٹ پلٹ کر قرآن کی طرف آ رہے ہو، شرمندہ نہ ہو، اپنے سروں کو بلند کرو۔ یوں روایت میں لکھا گیا ہے، تاریخ میں آیا ہے کہ بادشاہ اسماعیل صفوی نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ جناب حر کی قبر کو شگافتہ کیا جائے، کھولا جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب قبر کو کھولا گیا تو کیا دیکھا، جناب حر کا بدن تر و تازہ، اس میں سے خون جاری ہے، اور وہ رومال، جو رومال اتنا بابرکت رومال ہے عزادارو، وہ رومال جس کو حضرت زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، جو امام حسین کی ماں کی نشانی ہے۔ امام اتنے کریم ہے کہ وہ رومال امام نے حر کے پیشانی پر باندھا۔ کہتے ہیں اسماعیل نے اس رومال کو ہٹایا، دیکھا وہ رومال اسی طرح، اس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، ہٹا کر اس کو لینا چاہا تو کیا دیکھا کہ وہ خون اس طرح سے تازہ جاری ہو رہا ہے، جتنے بھی دوسرے رومال باندھے گئے خون بند نہ ہوا، قبر خون سے بھرنے لگ گئی، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے پھر سے اسی رومال حضرت زہرا کو حر کے سر پہ باندھنے کا حکم دیا۔ عزادارو، یہ وہ خاندان ہے جہاں علی اکبر، جہاں حضرت عباس، جہاں خود امام حسین کبھی غلاموں کے سر کو اپنے دامن میں لے رہے ہیں، کبھی حر کے سر کو اپنے دامن میں لے رہے ہیں، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، یا امام حسین، جو دن آپ پر آیا وہ کسی پر نہ آیا، کہ آپ کا سر ہے، خاک کربلا ہے، چند قدم پر بہن وہ بے ادبی دیکھ رہی ہے، لیکن بہن اتنی بے سہارا ہے، کبھی عمر سعد کو دیکھتی ہے، کبھی لشکر یزید کو دیکھتی ہے، کسی کو جب رحم نہ آیا تو زینب کبریٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا ملک السماء، زینب کی غربت کو تو دیکھیے۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا یا جدہ ھذا حسین، یہ وہ حسین ہے جس نے ہر ایک کے سر کو اپنے دامن پہ لیا، لیکن حسین کا سر خاک کربلا پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا الحسين عليه السلام۔ بار الہ، پروردگارا، امام زمانہ،
کو اذن ظہور عنایت فرما، منتقم خون حسین کے قلب کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ۔ خود امام نے فرمایا ہے جب بھی تمہارا دل ٹوٹا ہو تو میرے لیے دعا کرو، بار الہ آنکھوں میں اشک ہے، دل شکستہ ہے، ہمیں کربلائی بنا، ہمیں زائر کربلا بنا، پروردگارہ ہمیں حضرت حر کے قبر پر جانے کی توفیق دے، ہمیں حضرت حر کی شفاعت بھی نصیب فرما، ہمیں حضرت حر کی طرح گناہوں سے آزاد کر دے اور اپنی بندگی اور اطاعت کی لذت بھری زندگی ہمیں عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عنایت فرما۔ یا رب تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا۔ پروردگارہ غفران الہی کی بارش ہم پر برسا دے، ہمارے اور رب کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، یا رب ان گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر دے۔ بحق حر وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے، جو بلاؤں کو نازل کرتے، بار الہ اس بلا اس وائرس سے ہم سب کو نجات دے اور مومنین کی زندگیوں کو شفا، برکت، شر جن و انس سے محفوظ بابرکت زندگی عنایت فرما۔ قرآن کی محبت دن بدن ہمارے دلوں میں زیادہ فرما دے۔ یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ خداوندہ ہماری زندگی کے آخری اوقات کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔